اس امت کا بہت سا حصہ جو تجارت کے اندر لگا ہوا ہے اور کچھ حصہ ملازمت کے اندر، مزدوری کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھ گئی یا بٹھا دی گئی کہ جو میں تجارت کر رہا ہوں اس کا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی دکان پہ بیٹھ کے، میں اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے جو میں کر رہا ہوں، یہ جو وقت ہے جو میں اس کے اندر لگا رہا ہوں، یہ وقت اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمومی طور پہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اور لوگ بھی صبح سے لے کر شام تک، ایک آدمی اپنے کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، اور اس کو اس زاویے اور اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور دین ہم نے کس کو سمجھا ہے؟ دین ہم نے یہ سمجھ لیا کہ میں اپنے کاروبار سے اٹھ کر آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس دکان پہ چلا گیا، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ میرا دین ہے، اور میں جو دکان کے اندر اب آ کر بیٹھا ہوں یہ میری دنیا ہے۔ اس کو دنیا کے اندر ڈال دیا اور اس کو دین کے اندر ڈال دیا۔ حالانکہ نماز پڑھنا بھی دین کا ایک حصہ ہے، مکمل دین نہیں ہے۔ کاروبار کرنا بھی دین کا ایک کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اور کاروبار وہ کرے گا دین سمجھ کے جو اس کو دین سمجھے گا کہ میرا یہ کاروبار جو ہے یہ میرے لیے میری جنت کا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث ہے، ہم جو تاجر لوگ ہیں نا، صرف اس ایک حدیث کے ایک ایک لفظ پر ہم اگر غور کریں، التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کا۔ اس سے بڑھ کر کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ انبیاء، صدیقین، لوگوں میں سے، مخلوقات میں سے انبیاء ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں۔ اور فرمایا کہ تاجروں کا حشر کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ انسان اگر اس لفظ پر غور کرے نا کہ میں اپنی دکان کے اندر بیٹھا ہوں، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، میں اپنی تجارت کر رہا ہوں، اور میرا حشر کل قیامت کو نبیوں کے ساتھ، کہاں انبیاء کا مقام، کہاں انبیاء کا مرتبہ۔ اور پھر فرمایا نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، یا صدیقین کے ساتھ یا شہداء کے ساتھ۔ کون سا تاجر، کون سی صفات کا حامل جو تاجر ہوگا اس کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کی علامت بتا دی، صدوق الامین، التاجر صدوق الامین، فرمایا وہ تاجر جو سچا ہے، اور دوسری لفظ فرمایا جو امانت دار ہے۔ صدوق کا معنی ہے سچ بولنا، اپنے کاروبار کے اندر، اپنے اس کاروباری معاملات کے اندر جھوٹ نہ بولے۔ اور دوسری چیز بیان فرما دی، فرمایا امانت دار ہو، امانت کے ساتھ جو تجارت کر رہا ہو اس کے اندر بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، ان صفات کا حامل۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا التاجر یحشرون یوم القیامہ فجارا، کہ تاجر قیامت والے دن فاسق فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق۔ ہاں، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور سچائی کو اختیار کیا، وہ ان کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب دونوں حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دی، فرمایا ایک تاجروں کا گروہ وہ ہے جو انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور دوسرا تاجروں کا گروہ ہے جو فاسق اور فاجروں اور گنہگاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اور درمیان میں شرائط بتا دی کہ کون سا تاجر کس طرف جائے گا۔ فرمایا جس تاجر کے اندر سچائی ہوگی، تقوی ہوگا، نیکی ہوگی، امانت داری ہوگی۔ چار چیزوں کو بیان کر دیا، سچائی کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو اور امانت کو۔ جس تاجر کے اندر یہ چیزیں آ گئیں، فرمایا اب اس کی یہ تجارت اس کے لیے دین بن گیا۔ اس کا بیٹھا ہوا صبح سے لے کر شام تک
وہ اپنے تجارتی معاملات اور معاملات کے اندر لگا ہوا ہے، اسی کی لکھ رہا ہے، کس کا ادھار دینا ہے، کس کا کیا کرنا ہے، سارا دن جمع تفریق کر رہا ہے، لیکن ان 4 صفات کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ساری انسانیت کے لوگوں سنو، یہ تمہیں تو دکان کے اندر، تمہیں تو تجارت کے اندر نظر آ رہا ہے، لیکن ان صفات کا حامل ہے، رب اس کا حشر کل قیامت کو انبیاء کے ساتھ کریں گے۔ یہ تجارت اس کا دین بن رہا ہے، یہ معاملات کرنا اس کا دین بن رہا ہے۔ اور جس کے اندر یہ 4 صفات نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر دنیا کے اندر ڈوبا ہوا سمجھے، دنیا کے اندر لگا ہوا سمجھے۔ نہ دنیا ہاتھ میں آئی، نہ آخرت ہاتھ میں آیا، نہ دنیا میں راحت ملا، نہ آخرت کے اندر راحت، نہ دنیا میں چین، نہ آخرت کے اندر چین۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم پلے باندھ لیں، حرام جو ہے نا، حرام، کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ 2 دیتی ہے، 4 دیتی ہے، تعداد اس کی کیا ہے؟ بکری کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 3 بس، بہت ہی اچھی نسل کی ہو اس 4 دے دے، لیکن اس کے مقابلے میں کتیا جو ہے وہ 8 8 10 10 بچے دے رہی ہے۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں بکریوں کی تعداد ہمیں کیا ہے؟ زیادہ نظر آ رہی ہے، اور کتوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ حلال ہے، حلال کے اندر برکت رکھی ہے، یہ حرام ہے، حرام کے اندر برکت نہیں ہے۔ ایسے ہی مال کو کمانا جیسے آئے، جس انداز سے آئے، یہ جب مال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں حرام ذرائع سے آتا ہے، حرام طریقوں سے آتا ہے، ناجائز طریقوں سے آتا ہے، جب وہ آیا جیب میں، جب وہ گیا گھر میں داخل ہوتے ہی چکا چوند تو نظر آئے گی، بلڈنگ بنی ہوئی نظر آئے گی، اندر اس کے فرنش کمرے تو نظر آئیں گے، روم کے اندر اے سی تو لگا ہوا ہے، فرنیچر بڑھیا تو لگا ہوا ہے، لیکن اس گھر سے میاں بیوی کا اطمینان، بچوں کا اطمینان، ان کا راحت، ان کا چین، ان کا سکون اس گھر سے اللہ نکال لیں گے۔ اس گھر میں اب راحت نہیں آ سکتی، اس گھر کے اندر اب اطمینان نہیں آ سکتا، اس گھر کے اندر اب چین نہیں آ سکتا، اس گھر کے اندر اب سکون نہیں آ سکتا۔ جب حرام آتا ہے، ذرائع جب خراب ہوتے ہیں، ہمیں یہ بڑے بڑے جو لوگ نظر آتے ہیں جو ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں، تو قارون کا کتنا خزانہ تھا، کئی اونٹ جس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے، ایک خزانے کی چابی، اس کے اندر جو کمرہ، اس کمرے میں پھر کتنا خزانہ ہوگا۔ اب چابیاں اٹھانے والی ایک پوری اونٹوں کی جماعت ہے، لوگ جس کو دیکھ کر حسرت کر رہے ہیں، اور لوگ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ملک اور مال ہے، یہ مزے اور عیاشی کے اندر ہے۔ کہتے ہیں جس وقت کہا کہ اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکالو، اس نے کہا یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں کیوں زکوٰۃ نکالوں، انکار کیا۔ پھر نبی پر تہمت لگانے کے لیے عورت کو تیار کیا، پھر اللہ رب العزت نے جب وہ عورت آئی تو جھوٹ نہ بول سکی، سچ بول دیا۔ تو میرے محترم دوستوں، کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا قارون نے بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ اب زمین آپ کے حوالے ہے۔ نبی کہہ رہے زمین کو پکڑ اس کو، اور کہہ رہے مجھے اس لیے پکڑ رہی ہو تاکہ میرے خزانے لو۔ کہا خزانے بھی اس پر سر کے اوپر رکھو، سارے خزانے سر پر رکھے گئے، خزانوں کے ذریعے زمین میں دفن ہو گیا۔ کل کو جو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آج وہ اللہ کا شکر ادا رہے ہیں کہ اللہ روکھی سوکھی پر بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو کثرت آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ لیکن جب برکت آئے گی، اس برکت کی بنیاد پہ اللہ 7 نسلوں کو اللہ میرے محترم دوستوں نوازیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے سورہ کاف کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے، پوری ایک لمبی بات ہے۔ خیر، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سب سے پہلے کشتی پر سوار ہوئے، اور وہ کشتی بھی یتیم بچوں کی تھی۔ جب وہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو آگے کنارے پر جب اتارا تو یہ پیسے دینے لگے، تو انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے اترتے ہوئے کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے، آپ نے یہ کشتی کا تختہ کیوں اکھیڑ دیا؟ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کسی معاملے میں اعتراض
نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اچھا اب آگے اعتراض نہیں کریں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا جس کو قتل کر دیا۔ کہا کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کر دیا؟ پھر اعتراض کیا، کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اعتراض نہ کریں۔ کہا اچھا اس کے بعد اگر اعتراض کیا میری اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ آگے ایک بستی میں گئے، اس بستی میں کھانا مانگا۔ وہ بد نصیب بستی تھی جس نے 2 نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ ایک بوسیدہ دیوار تھی، خضر علیہ السلام نے کہا اس کو گرائیں، گرانے کے بعد اس کو مکمل تعمیر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا، آپ نے پھر بغیر اجرت کے دیوار گرا کے اس کو تعمیر بھی کر دیا۔ پھر فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان اب یہ جدائی کا معاملہ ہے۔ اب وہ جو پہلے لوگوں کی کشتی کا تختہ اس لیے اکھاڑا تھا کہ سمندر کے اس کنارے ایک بادشاہ نے اپنے کرندوں کو چھوڑا ہوا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو لے لیتے تھے اور قبضہ کر لیتے تھے۔ ان کا گزر بسر اسی کشتی پر تھا، میں نے کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا تھا کہ قبضے سے بچ جائے۔ دوسرا جس بچے کو قتل کیا، اللہ نے مجھے بتا دیا یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ان والدین کو کفر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ انسان اولاد کی محبت پہ کیا کچھ نہیں کر جاتا، کون سے ناجائز ذرائع کو اختیار نہیں کر دیتا۔ پھر اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو بیٹی دی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے جس سے کئی سالے بیٹے اس کی نسلوں سے پیدا ہوئے۔ کا تیسرا جو دیوار گرائی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور قرآن نے کہا وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کون تھا؟ نیک تھا، صالح تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ یا علماء نے لکھا ہے ان بچوں کا باپ نہیں 7 نسل پہلے کوئی نیک گزرا تھا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا جو باپ دفن کر کے مر گیا تھا اور اپنے یتیم بیٹوں کے لیے چھوڑا تھا۔ جب بیٹے بڑے ہوں گے اور اس دیوار سے نیچے سے خزانہ نکال لیں گے، اگر یہ دیوار گر جاتی اور بستی والوں کو یہ خزانہ نظر آ جاتا، ان یتیموں کو نہ ملتا۔ میرے محترم دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے ان کا باپ نیک تھا، 7 نسل پہلے کوئی نیک گزرا تھا۔ اس نیکی کا اثر آپ دیکھیں، اللہ نے اس نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ اللہ نسلوں میں رزق کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے 2 نبیوں کو خدمت پر لگا دیا۔ خدمت اللہ کن سے لے رہے؟ نبیوں سے لے رہے، اور نبی خدمت کر رہے ہیں تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حلال ذرائع کے ساتھ۔ جو مال آتا ہے، جو رزق آتا ہے اور جو روزی آتی ہے وہ بظاہر نظر تھوڑی آتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کفایت کرتے ہیں۔ تھوڑے کے اندر اللہ معاملات پورا کر دیتے ہیں، تھوڑے کے اندر اللہ پاک ساری ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ مال کو زیادہ آنا اور زیادہ اس کو لینا اور حرام ذرائع سے لینا، وہ ساتھ آتا ہے، برکت کو بھی لے جاتا ہے، پھر حلال کو بھی لے جاتا ہے۔ تاجروں کی جو صفات بیان کی ہیں، فرمایا امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ۔ اب صرف ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نگاہ کا زاویہ بدلنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہ کا زاویہ بدلنا ہے۔ کیسے؟ روزانہ ہم کھانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ صبح ناشتہ کر رہے ہیں، دن کو کھانا کھا رہے ہیں، رات کو کھانا کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی نظام چلتا ہے۔ اب یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے، نفس کو خوش کرنا ہے، اب اس کی لذت کو میں اپنے نفس کو لذت دے رہا ہوں، یہ غلط زاویہ ہے۔ صحیح زاویہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری جان کا تجھ پر حق ہے، تیرے بدن کا تجھ پر کیا ہے؟ حق ہے۔ میں اپنے اس بدن کو اس کا حق ادا کر رہا ہوں جو شریعت نے مجھے بتایا ہے۔ اب میں اس حق کو ادا کرنے کے لیے یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ اب یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ اس کا عبادت بن گیا۔ اب یہ لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے، اس کو نیکی مل رہی ہے۔ اب یہ نوالے کو اٹھا رہا ہے، اس کو نیکی مل رہی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ صرف نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ ایوب علیہ السلام، آپ غسل کر رہے تھے، اس دوران سونے کی تتریوں کی بارش ہو گئی، آپ اسی وقت فوراً جمع کرنے لگ گئے۔ تو وہی آئی، اے ایوب کیا بات ہے، میں نے اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ نہیں دیا ہوا، اولاد دی ہے، مال دی ہے، ملک دیا ہے، اتنی حرص؟ ایوب علیہ السلام نے عجیب جواب دیا، یا اللہ یہ جو آپ کی نعمت میرے اوپر برس رہی ہے اس کا ادب یہ ہے کہ میں اس سے استغنا نہ کروں، اس سے اپنے آپ کو بے پرواہ نہ سمجھوں۔ اللہ آپ کی جو نعمت برسی ہے یہ کیونکہ آپ کی طرف سے آ رہی ہے، آپ ایک نعمت مجھے دے رہے ہیں، اس کا ادب یہ ہے کیونکہ دینے والا آپ ہیں، عطا کرنے والے آپ ہیں، آپ مجھے دیں
اور میں کونے میں بیٹھ جاؤں کہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دینے والا رب ہے، ادب یہ ہے کہ میں بھی طلب کو دکھاؤں۔ دین یہ نہیں ہے کہ دنیا سے الگ ہو جانا، دین یہ نہیں ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو جانا۔ اپنی دکان اور کاروبار کے اندر بیٹھ کے جو تجارت کر رہے ہیں، صرف اس تجارت میں نگاہ کا زاویہ بدل دیں گے۔ خدا کی قسم دکان کے اوپر بیٹھا ہے اور ادھار لکھ رہا ہے، پیسے لکھ رہا ہے، کپڑوں کو اتار کے دے رہا ہے، چیزیں بنا رہا ہے اور اس کا پسینہ بہ رہا ہے، لیکن یہ پسینہ بھی جنت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ صرف زاویے کو ٹھیک کرنا ہے، نگاہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی تجارت اس کو جنت میں لے کر جائے گی، اس کی تجارت ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا کرے گی، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ شہداء۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری تجارت کے اندر امانت آ جائے، ہماری تجارت کے اندر دیانت آ جائے۔ آج ہم حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم لوگ سب یہاں جو بیٹھے ہوئے نا، ہم کہتے ہیں صدر نے یہ کر دیا، وزیر نے یہ کر دیا، گورنر نے یہ کر دیا، ڈی سی نے کر دیا، اے سی نے یہ کر دیا، ٹی ایم اے نے یہ کر دیا، لوٹ لیا پورے ملک کو۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہاں بیٹھ کے ہم اپنے گریبان میں جھانک کے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی پر ابھی نظر ڈالیں نا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میں امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، میں اپنے معاملات امانت کے ساتھ کر رہا ہوں، دیانت کے ساتھ کر رہا ہوں، سچائی کے ساتھ کر رہا ہوں، تقوی کے ساتھ کر رہا ہوں، نیکی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ نتیجہ جو نکلے گا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بس پھر یہی نتیجہ یہاں سے نیچے سے اوپر تک ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، میں اور آپ اس بات کو انشاءاللہ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے دل میں اس بات کو بٹھا لیں، انشاءاللہ اللہ آج کے بعد میں اس تجارت کو جنت کا ذریعہ بناؤں گا۔ جھوٹ کے نزدیک میں نہیں جانا، سچ بولیں گے۔ بے شک میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مال نہ بکتا ہوا نظر آئے، نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن اس نقصان کے پیچھے ابدی نفع چھپا ہوا ہے۔ اور پھر آگے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا ہے؟ کہ اس تاجر کے اندر سچائی آ جائے، تقوی آ جائے، نیکی آ جائے، امانت آ جائے۔ اب یہ 4 چیزیں آئیں گی کیسے؟ یہ جو 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ ہمارے اندر آئے گا کیسے؟ کس طریقے سے آئے گا؟ تو دکان پہ بیٹھ کر آئے گا، تو دکان پر میں نے اپنے باپ کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے دادے کو بھی بیٹھے ہوئے دیکھا، دکان پہ بیٹھ کے تو ابھی تک نہیں آیا۔ باپ بھی چلا گیا، دادا بھی چلا گیا، پوتا بیٹھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک یہ 4 چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے دکان پہ بیٹھ کے یہ 4 چیزیں نہیں آئیں گی۔ دکان پہ بیٹھ کے یہ نہ ان میں آئیں گی تو مجھ میں بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ تو بتا کیسے آئیں گی؟ فرمایا قرآن کھولو میں بتاتا ہوں تاجرو، یہ 4 چیزیں کیسے آئیں گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی آئے گا تو 4 چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ تقوی کیسے آئے گا؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں اگلی آگے پڑھ، وکونوا مع الصادقین، تک یہ 4 چیزیں تمہارے اندر تب آئے گی، وکونوا مع الصادقین، جب تو سچے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے گا۔ سچے لوگ تو دکان پہ نہیں ملیں گے، دکان کو چھوڑ کر سچوں کی صحبت میں جانا پڑے گا، اس صحبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ سچے لوگ کہاں ملیں گے؟ فرمایا تلاش کر، تجھے دائیں بائیں سچے ملیں گے۔ 2 پلیٹ فارم ہیں جہاں پر جا کر تو اپنے اندر سچائی کو پیدا کرے گا۔ ایک تبلیغ کا راستہ ہے، دوسرا تزکیہ کا راستہ ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، جن کی صحبت میں جا کر محمود ایاز جیسے میرے محترم دوستوں لوگ راہزن سے راہبر بنے، جن کی صحبت میں جا کر بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے فاسق، بڑے بڑے فاجر، وقت کے اولیاء اللہ بنے۔ یہ 2 راستے ہیں، ان راستوں کے اندر نکلیں گے، اپنے آپ کو لگائیں گے تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو میرے محترم دوستو یہ ساری صفات ہمارے اندر آئیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح طرح امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔